قرآن کا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ دین کا بہترین کام لے، آمین۔ آج کی خوبصورت دعا دیکھتے ہیں۔ اللہم اکفنی بما شئت، اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے۔ تو اس دعا کے بارے میں ایک واقعے کا ذکر آتا ہے، وہ ہے اصحاب الاخدود کا۔ اور اصحاب الاخدود قرآن کی جو سورۃ البروج ہے، 85 سورہ ہے، اس میں اس کا بیان ہے، اور اس کی مزید وضاحت ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد سے اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے جو ان کو اوپر اٹھایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے درمیان کا یہ واقعہ ہے، اور اہل عرب جو ہے نا وہ اس سے واقف تھے۔ ہم یہ واقعہ یہاں کیوں شیئر کر رہی ہوں آپ سے، کیونکہ اس سے ہمیں اس دعا کی طاقت اور اہمیت کا پتہ چلے گا۔ جب ہم اس کو پوری شعور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کا ایک یہودی بادشاہ تھا، اس میں بہت فرعونیت تھی، بہت ظالم تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یا تو یہودیت اختیار کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسے نوجوان ذہین شخص کو دو تاکہ میں اس میں یہ اپنی یہ ساری اسکل ٹرانسفر کروں اور کل کو وہ تمہارے کام آئے۔ تو ایک نوجوان کو سلیکٹ کیا گیا، اس کو سکھایا گیا، اس کو بتانا شروع کر دیا گیا جادو کے بارے میں۔ تو جب وہ لڑکا جنگل سے گزرتا، اس کے راستے سے جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب اس کو ملتا، تو اس کو روز اس کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے رکنے لگا۔ تو وہ راہب جو اس دور کا مسلمان تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کو دین کے بارے میں بتانا شروع کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اللہ کا نور، اللہ کی ہدایت اس لڑکے کے دل میں آنے لگی۔ وہ روز جاتا، سائملٹینیسلی وہ جا کے ساتھ جادو سیکھتا اور راستے میں ادھر بھی رکتا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ لوگ بہت ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک بہت بڑا جانور ہے۔ تو چونکہ وہ روز اللہ کے دین کی باتیں بھی سن رہا تھا اور اس کے دل میں ایک خیال بھی آتا تھا کہ کون سا سچا ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ اگر تیرا دین سچا، یعنی اس راہب کا دین سچا اور جادوگر جھوٹا ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو ختم کر دے۔ اس نے وہ چھوٹا سا پتھر اس جانور کی طرف مارا اور وہ جانور مر گیا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، اس کی کرامت تھی۔ لوگ بہت خوش ہو گئے اور یہ بات اس کی ارد گرد پھیل گئی کہ اس لڑکی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اس سے مختلف طرح کی بیماریوں کا علاج وہ اس کی دعاؤں سے وہ کرتا۔ اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے وزیر کی بینائی چلی گئی، اور اس نے بھی، اس کو جب پتہ چلا کہ اس لڑکے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ اس کے پاس بہت تحائف کے ساتھ آ گیا، اور اس نے کہا اگر مجھے میری بینائی واپس مل گئی تو یہ سب تمہارے لیے ہے۔ تو اس نے اس کو بھی بتایا اور سب لوگوں کو ہمیشہ بتاتا کہ میں کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ جب اس نے دعا کی تو اس لڑکا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہودی راہب کو بھی جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، تو مستجاب الدعوات ہو گیا ہے، اب تیرے پر بہت سے مصائب تیرے اوپر گرا کریں گے، اور تجھ سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ٹیسٹ کے لیے ضرور آزمائے گا۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا وزیر کی صحت یابی کا، تو اس نے اس کو بلایا اور کہا، اس نے کہا کہ میں تو اس نوجوان کے، غلام نوجوان جو ہے اس کے رب پر ایمان لایا ہوں، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس لڑکے کو بلایا گیا اور کہا کہ تم جو ہو، تمہیں تو جادو کے لیے بلایا گیا تھا، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک رب پر ایمان لایا ہوں، میں تو ان ساری چیزوں سے انکار کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے سزا کے طور پر اس کو کہا گیا کہ اس کو سمندر میں لے جایا جائے اور اس کو وہاں مار دیا جائے۔ جب وہ کشتی سے ذریعے سمندر میں لے کے گئے اور اس کو گرانے کی کوشش کی تو لڑکے نے دعا پڑھی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ وہ جہاں بھی یہ ہوتا وہ دعا پڑھتا، تو ساری کشتی ڈوب گئی، لوگ مر گئے اور وہ نوجوان بچ گیا۔ پھر اس کو وہ فوجیوں کے ذریعے ایک پہاڑ پہ لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اور وہ وہاں پر وہ لوگ مر گئے اور وہ لڑکا واپس آ گیا۔ بادشاہ نے بہت پریشان ہوا، اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو کہا کہ تم اگر اس سے پھر جاؤ، لیکن وہ چونکہ ایمان کی حلاوت اس میں شامل اس کے دل میں تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مضبوطی عطا کی۔ اس نے کہا، اس کے دل میں خیال آیا میں نے تمہارے ہی جانا ہے، کیوں نہ میں اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا اگر تم
اس طرح میری بات سنو اور سب لوگوں کو اکٹھا کرو. سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور جب سب دنیا وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ 20,000 کے قریب لوگ تھے جمع ہو گئے, تو اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھے جب تیر مارو تو کہنا کہ اس نوجوان غلام کے رب کے نام سے تمہیں مارتے ہیں, یعنی اللہ کو تمہیں ماننا ہوگا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, لڑکا اللہ کے حکم سے فوت ہو گیا اور ان سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم جو ہے اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. تو بادشاہ کو تو بہت زیادہ شوق ملا کہ کہاں ایک تھا اور کہاں یہ سب لوگ آ گئے, اور ان کو مروانے کے لیے اس نے کہا کہ تم سب کو میں آگ کی خندق گھڑوں میں پھینکوں گا اگر تم نے اپنے دین سے نہیں پھرے. لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ثابت قدمی دی, اور وہ کوئی ایک بھی مڑنے کے لیے تیار نہ تھا, تو ان کو آگ کے گھڑوں میں ڈالا گیا. اس وقت وہ آپ کو یہ بھی حدیث یاد ہوگی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی جس کے میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے نا کہ انسان کو ایمان اتنا پسند ہو کہ وہ کفر کی طرف پلٹنا اس کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر ہو. تو ان لوگوں نے خندقوں میں آگ میں جانا پسند کیا, ایمان نہیں چھوڑا, اور یہ اللہ کی رحمت تھی ان پر. تو ہم یہ دعا کیسے پڑھ سکتے ہیں, کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی خوف کی حالت ہو کسی بھی طرح, کیا ہم دنیا میں خوف سے بچ سکتے ہیں؟ ہم تو خوف سے بچ ہی نہیں سکتے. جب انسان پیدا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, تو اس میں خوف ان بلٹ آتے ہیں نا, کہ وہ پیدائشی طور پر اس کو جو ہے وہ بلندی کا, آواز کا, مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت سی آیات اتاری ہیں نا, کہ جو کچھ ہدایت پہ قائم رہے گا تو اس کو کیا ہوگا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو خوف سے بچنا ایک طبعی عمل ہے, لیکن ہمارے بہت سے خوف ایسے ہیں جو ان ریئل بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں ان خوفوں سے بچنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے, اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے, اور ان سب دعاؤں سے. اور یہ بہترین دعا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اور سارے خوفوں سے بچنے کے لیے. تو یہ ہمیں یہ دعا کو اپنی صبح شام کی حفاظت کی دعاؤں میں ہے, اور جب بھی کسی طرح کا خوف ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعا کو پڑھنے والا اور اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے, کیونکہ خوف تو زندگی کا لازمی جز ہے. خوف تو آئیں گے, دشمنوں کا خوف, رزق کی کمی کا خوف, کہ آزمائشوں کے خوف. تو اگر ہمارے پاس اتنا بڑا سہارا ہوگا دعا کا, اور ہم ہر خوف کے سامنے اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کافی ہو جا, تو سوچیں ہمارا کتنا مضبوط اللہ کے ساتھ ہمارا تو توکل کا کیا عالم ہوگا جب ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہماری ہر چیز کرنے والا ہے. اللہ اس نوجوان کی عزت رکھ سکتا ہے اور اس کو سب کچھ دے سکتا ہے, تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. اللہ کے رسول کی بات سچی ہے, اور ہمیں ان دعاؤں کے ساتھ مدد لینی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعاؤں کی توفیق دے, اور انشاءاللہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں گے. بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت جامعیت ہے, بہت پاور ہے, بہت طاقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے گروپ شروع ہو جائیں گے.